قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آیتیں ہیں ان میں وہی منافقوں کا تسلسل، ان کے بارے میں جو آیات نازل کی گئی تھیں اسی کا تسلسل ابھی تک قائم کیے ہوئے ہے، اور منافقوں کی کچھ عادات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اشارہ کیا ہے۔ کل والے سبق میں سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو سرے سے ہی انکار کرنے والے تھے، برملا انکار کرنے والے تھے۔ شروع کی 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا، اور پھر ان 2 آیتوں کے بعد آنے والی 13 آیات جو ہیں ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو برملا اعلان تو نہیں کرتے تھے انکار کا، لیکن وہ اپنی طرف سے حکمت عملی اپنائے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جب بیٹھتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ آنے والی یہ 13 آیات جو ہیں ان میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے 2-3 آیتیں کل گزر چکی تھیں، گزشتہ کل، ابھی آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور لوگوں سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون لوگ ایمان لے کے آئے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے تھے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے تھے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہے ہیں کہ الا خبردار، انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں۔ جو ایمان لائے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں، جو ان کو بے وقوف سمجھ رہا ہے دراصل یہی بے وقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کو کہ ہاں وہ ایمان قابل قبول ہے کہ جو صحابہ والا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار رکھ دیا کہ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل قبول ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نا صحابہ معیار حق ہیں، انہیں دیکھ کر کے ہم اپنی زندگیوں کے راستوں کا تہیہ کریں گے کہ اس پہلو میں ہمیں کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ نے اس مشکل وقت میں کون سا عمل اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا تعین جو ہے
وہ صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسے کون ایمان لائے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ تو گویا کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کے جو عقائد تھے وہ عقائد اگر ہم اپنا لیں، صحابہ کے جو طور طریقے تھے وہ طور طریقے اگر ہم اپنا لیں، سمجھ آ گئی؟ صحابہ کی جو معاشرت تھی، جو معاملات تھے، جو ان کی جو بھی باتیں تھی زندگی گزارنے کی، وہ ساری اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جب وہ جایا کرتے تھے تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب قرآن چل کے آ رہا ہے؟ یعنی ان کی زندگی ساری کی ساری بالکل 100% قرآن کے عین مطابق تھی۔ جو قرآن میں جن بات کا حکم دیا گیا ہے وہ صحابہ کی زندگیوں میں موجود تھی، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ صحابہ کی زندگیوں سے کوسوں دور تھی۔ اس لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ ھذا کتاب اللہ یمشی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان منافقوں کو جب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح، ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو یہ منافق کیا کہتے تھے؟ آگے تھے جواب کیا کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ ہم تو ان بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لے کے آتے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں، یہی کیا ہیں؟ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب ان کی آگے ایک اور خصلت کا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقوں کی ایک اور خصلت۔ وہ خصلت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے، قالوا، وہ کیا کہتے تھے؟ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تو پھر کیا کہتے؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کن کو کہتے تھے؟ شیطانوں کو کہتے تھے۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مزاح کر رہے تھے۔ یہاں پر شیطانوں سے کیا مراد ہے؟ شیطانوں سے مراد کفار کے وہ بڑے بڑے سردار تھے کہ جو ان کو سازشوں پہ ابھارا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں شیطانوں سے تعبیر کی ہے، جو اسلام کے بارے میں سازشیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیسے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیسے روکا جائے، وہ دین اسلام سے کیسے پھر جائیں، یہ ساری کی ساری سازشیں جو ہوا کرتی تھی، جو سردار کیا کرتے تھے، منافق ان کا اس میں ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان سرداروں کو تعبیر کیا ہے، کس کے ساتھ؟ شیطانوں کے ساتھ۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مذاق کرتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور بالکل ہی نعوذ باللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ ان کے اس جواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی آیت لے کے آئے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دینے کے لیے وہ بھی ایسی آیت لے کے آئے ہیں کہ جس میں مذاق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے، وہ اپنی سرکشی میں کیا ہوں گے؟ بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہمیشہ جب بھی آتی ہے وہ فوراً کسی کام کے اوپر نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے ڈھیل دیتے ہیں، شاید کہ یہ معافی مانگ لے، شاید کہ یہ توبہ کر لے، اور پھر ایک ساتھ ہی اس کی رسی کو کیا کر دیتے ہیں؟ کھینچ دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے،
تو بئی طور اس معنی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہی منافقوں کے بارے میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں کیا چیز خریدی ہے؟ گمراہی خریدی ہے۔ اور انسان کا فائدہ کس میں ہے؟ گمراہی خریدنے میں ہے یا ہدایت خریدنے میں ہے؟ انسان کا فائدہ ہدایت خریدنے میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خود ہی فرما رہے ہیں فما ربحت تجارتہم، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ان کو وما کانوا مہتدین، نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ انہوں نے یہ ایسا سودا کیا ہے اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر کے، جن کو قرآن نے شیاطین کے لقب سے جانا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے ایک ایسا سودا کیا ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، اور گمراہی خریدنے کے بعد انہیں اس پر کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوا، اور تیسرا نقصان کیا ہوا انہیں کہ وما کانوا مہتدین، انہیں صحیح راستہ بھی نصیب نہ ہوا۔ انہیں کیا ہوا؟ صحیح راستہ بھی نصیب نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے۔ یہاں اگلی آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال سے سمجھائیں گے۔ مثلہم، ان لوگوں کی مثال، یہ جن کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص جیسی ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ جس نے کیا کیا؟ آگ کو روشن کیا، اندھیرے میں آگ جلائی، جس نے اسے روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کے آس پاس ساری چیزیں روشن ہو گئیں۔ آگ ظاہر سی بات ہے، جب آگ جلتی ہے، موم بتی بھی چھوٹی سی اگر جلتی ہے تو آس پاس اس کے کیا ہو جاتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے کیا کی؟ آگ لگائی، آگ روشن کی، اور وہ آگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے آس پاس کی ساری چیزوں کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گئے۔ اللہ تبارک، جب چیزیں ساری روشن ہو گئی، دیکھنے لگے سب، ان کو پتہ چلنے لگا کہ اندھیرے میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ ان کو کیا کیا؟ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، جس کی وجہ سے کیا ہوئے؟ وہ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ جو مثال ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ والی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کے لیے دی ہے کہ جو کیا ہے، جو کہ یعنی منافقوں کی دو قسمیں تھیں۔ ایک منافق تو وہ تھے کہ جن کو پتہ تھا، جن کے سامنے دین کی حقانیت آ چکی تھی، دین کی سچائی آ چکی تھی، لیکن اپنی بغض و اناد کی وجہ سے پھر بھی دین کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ یہ والی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ سمجھیں کہ اسلام کے واضح دلائل آنے کے باوجود جو ان کے دلوں میں منافقت کی گمراہی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے سے تعبیر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو آگ سے تشبیہ دی۔ اسلام کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، جیسے آگ کی روشنی ہے، تو آگ سے تشبیہ دی۔ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف صاف نظر آنی شروع ہو گئیں، تو اسی طرح اسلام کے دلائل اور ان کی حقانیت ان کے اوپر واضح ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن باوجود اس کے کہ اسلام کی حقانیت، اسلام کے دلائل جب ان کے اوپر واضح ہونا شروع ہو گئے، ان کو اسلام کی حقانیت نظر آنا شروع ہو گئی، جیسے ہی آگ جلائی اور آگ کے آس پاس چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، لیکن اپنی بغض و عناد کی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظر لے گئے۔ اب ایک اندھے شخص کا اندھیرے میں آگ جلانے کا کیا مقصد حاصل ہوگا؟ اس کی زندگی میں تو پہلے سے اندھیرا ہے، اب وہ اگر اندھیرا دور کرنے کے لیے آگ جلاتا بھی ہے، اس کی نظر نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا۔
تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کی مثال دی کہ جو صرف جن کے سامنے اسلام کی حقانیت سامنے تھی، وہ مانتے تھے اس چیزوں اسلام کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی ضد و عناد کی وجہ سے اس کے قائل نہیں ہوتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا. تو ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دی ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. کیا کہا؟ صم، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں آئیں گے. بہرے، اندھے، گونگے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت سماعت دی ہوئی ہے، اس قوت سماعت کا وہ حق ادا نہیں کر رہے، وہ اس سے دین کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کر رہے، لہذا بہرے ہیں. گونگے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سچائی کی بات کو بولنے پر بھی قادر نہیں ہیں، وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس کے خلاف چل رہے ہیں، بغض میں آ چکے ہیں. اور اندھے ہیں، اسلام کی حقانیت، اس کی سچائی انہیں واضح نظر بھی آ رہی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہوں نے لوٹ کے واپس نہیں آنا. اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال ذکر کر رہے ہیں، اور یہ مثال ان لوگوں کی ہے، ان منافقوں کی ہے. تسلسل سارا منافقوں کے بارے میں شروع ہے نا، تو یہ مثال بھی منافقوں کے لیے ہی ہے. لیکن منافق بھی دو قسم کے تھے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قسم کے منافق وہ تھے کہ جو سرے سے ہی ان کے اوپر حقانیت واضح ہو چکی تھی، اسلام کی سچائی واضح ہو چکی تھی، لیکن بغض اور ضد کی وجہ سے وہ ماننے سے انکار کرتے تھے. پہلی مثال ان کے لیے ہے. دوسری مثال ان منافقوں کے لیے ہے کہ جن کے اوپر اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی تھی، اسلام کی سچائی واضح ہو چکی تھی، ان کے دل کے اندر جھکاؤ پیدا ہو گیا تھا، اسلام کی طرف مائل ہونے لگ گئے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر احکامات کی ذمہ داری آتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے مطلب کی بات ہوتی تو اس کو لے لیتے، اور اپنے مطلب کے خلاف کوئی بات ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتے، اور پھر دوبارہ اسلام سے دور ہو جاتے. جو جھکاؤ ان کی نظروں میں دل میں پیدا ہوا تھا اسلام کو قبول کرنے کا، اس سے پیچھے ہو جاتے. تو یہ مثال، یہ ابھی آنے والی جو مثال ہے، یہ ان لوگوں کے لیے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کصیب من السماء، کہ آسمان سے برستی بارش ہو. جیسے آسمان سے برستی کیا ہو؟ بارش ہو. فیہ ظلمات، ایسی بارش ہو کہ جس میں اندھیری بھی ہو. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسلا دھار بارش جیسے ہی شروع ہوتی ہے، دن کا وقت بھی ہوتا ہے، تو کالے بادل آنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے. تو او کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی بارش ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیری ہو، ورعد، اور کیا ہو؟ گرج ہو، وبرق، اور بجلی بھی ہو، گرج چمک بھی ہو اس میں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ کیا کرتے ہوں؟ من الصواعق حذر الموت، وہ موت کی ڈر سے. آسمان جب گرجتا ہے نا بہت زور سے، تو انسان بھی ڈر جاتا ہے. مضبوط سے مضبوط دل والا انسان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ منافق مثال اللہ نے دی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ بادلوں کی کڑک کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں، موت کے ڈر سے کہ کہیں زیادہ اونچی آواز آئی، گرج چمکی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. اس خوف کو، اس آواز کو کم کرنے کے لیے وہ اپنی انگلیاں کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں دے دیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. اب اس مثال سے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے کافروں کو تشبیہ دی ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ایسے، پہلی مثال تو واضح ہو چکی. دوسری مثال میں اسلام کے واضح دلائل جب سامنے آنے کے باوجود سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ
اختیار کیے ہوئے تھے جو لوگ، اسلام کی جب سچائی ان کے سامنے آئی اور انہوں نے خوب سوچ و بچار کیا اور اس کے بعد بھی کفر کا اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھا، تو پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی ان کے دل میں جھکاؤ پیدا ہوا اسلام کے بارے میں، ان کے دل میں یہ بات سامنے آئی کہ اسلام کو ہم قبول کریں یا نہ کریں، اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے، تو اس دل میں اسلام کی طرف جیسے ہی جھکاؤ پیدا ہوا، وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگے، تو اسلام کی ذمہ داریاں جیسے ہی ان کے اوپر آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ اسلام کی ذمہ داریاں کیا؟ نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یہ تمام جتنی ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسی ہی ان کے اوپر ذمہ داریاں آئیں، حلال و حرام کی قید ان کے اوپر پڑی، تو وہ کیا کرنے لگے؟ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے، اور خود غرضی کی وجہ سے وہ رک جاتے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کصیب من السماء، آسمان سے برستی ہوئی بارش، تو آسمان سے برستی ہوئی بارش سے مراد اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ان کے اوپر برس رہا ہے، ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، بارش جو ہے یہ گویا کہ اسلام ہے، یہ ان کے اوپر برس رہا ہے، لیکن ایسی بارش ہے کہ جس کے اندر اندھیری ہے، چار سو عالم کیا ہے؟ کفر کا غلبہ ہے۔ اندھیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ کفر کے ساتھ، یعنی ان کے چاروں طرف کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، اس کی خرابیاں ہیں، اور جو کفر اور شرک کی وجہ سے جو عذاب کی وعیدیں دی گئی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کی ہے کس کے ساتھ؟ گرج کے ساتھ۔ کس کے ساتھ تعبیر کیا ہے؟ گرج کے ساتھ، آسمان جو گرجتا ہے، اور بیچ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے بجلی چمکتی ہے، تو وہ بجلی کو چمکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ، کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے اسلام کی، چار سو عالم اندھیری چھائی ہوئی ہے، کفر کی اندھیری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ قائم رہنے کی وجہ سے انہیں ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، اور انہیں اسلام کی چمک بھی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ چلتے نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ابھی مثال کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ آگے بھی آ رہا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی کا چمکنا جو ہے وہ ان کی بینائی لے لے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، روشن کمرے میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں ساری واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی بجلی جاتی ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک دم ایسا اندھیرا آ جاتا ہے کہ جو کمرے کے اندھیرے سے بھی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ یا دن کے اوقات میں آپ کسی روشنی دھوپ سے ہو کر کے فوراً کمرے میں جائیں اور اس کمرے میں تھوڑی تھوڑی روشنی بھی ہو، لیکن ایک دو منٹ کے لیے آپ کو کمرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہاں یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ہی انہیں بارش میں چمک نظر آتی ہے، اسلام کی یہ جو بارش ہو رہی ہے اس میں جیسے ہی انہیں اسلام کی کوئی چمک نظر آتی ہے، مشوا فیہ، وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جیسے ہی بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام میں جیسے ہی ان کو اپنی کوئی مرضی کی بات نظر آتی ہے، وہ ان کا جھکاؤ اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اسلام کی طرف، اور جیسے ہی ان کے مرضی کے خلاف کوئی بات آ گئی اسلام میں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو ان کے اوپر جیسے ہی کفر کا اندھیرا آ جاتا ہے دوبارہ سے، وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ کیا کرے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کی قوت سماعت کو بھی لے جاتا اور قوت بینائی کو بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک تو ہوگی ان آیات کی تفصیل۔ اب ہمیں ان آیات کو اپنی زندگیوں میں تطبیق دینے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگیوں میں کیسے لے کے آئیں۔ یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دے کر جو سمجھائی ہیں تو منافقوں کے بارے میں، لیکن آیا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا کوئی ہمارا عمل ہے
کہ جو منافقوں کے عمل کے ساتھ مماثلت کھاتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار کیا رکھا کہ ایمان ایسا ہو کہ جو صحابہ کے ایمان جیسا ہو۔ اگر صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے تو پھر یہ والا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ منافقوں کے بارے میں کہا کہ جب انہیں اسلام کی چمک نظر آتی، خوبصورتی نظر آتی تو وہ مائل ہو جاتے، اور جیسے ہی کفر کی اندھیری بڑھ جاتی اور وہ اپنے مزاج کے خلاف کسی چیز کو دیکھتے تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ آیا آج کے دور میں ہمارا رد عمل بھی ایسا ہے منافقوں کی طرح یا نہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہوگا۔ اگر آج کے دور میں ہمارا بھی ایسا ہی رد عمل ہے تو پھر معذرت کے ساتھ ہمارا ایمان جو ہے وہ صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے، وہ پھر منافقوں کے رد عمل جیسا ہے کہ جیسے وہ کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایمان لے کے آؤ، ایسا ایمان جیسے صحابہ کرام لے کے آئے تھے۔ اب اگر ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، اسلام میں اپنے مطلب کی باتیں ہم لے لیتے ہیں، اپنے مطلب کے خلاف باتیں جو ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر منافقوں میں اور ہمارے میں فرق کیا ہوا؟ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، ہمارے تو عقائد ٹھیک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسلام پر اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور جو ہماری مرضی کے خلاف باتیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے اور ان کے اس عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگیاں سدھارنی ہوں گی کہ ہم اپنی زندگیوں میں کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی صحابہ والا ایمان بن جائے، کیونکہ صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کا ایمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس صحابی کی بھی تابعداری کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ 1,24,000 کم پیش صحابہ کرام میں سے جس کا ایمان، سب صحابہ کا ایک جیسا ہی ایمان تھا، لیکن ویسے الفاظ کے لحاظ سے اگر کہا جائے تو جس صحابہ کے ایمان کو بھی ہم اپنانا چاہیں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام کا ایمان الگ الگ تھا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی تصحیح کرنی ہوگی، اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ آؤ مل کے بیٹھتے ہیں تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ حالانکہ ایمان تو وہ پہلے سے لائے ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئیں، یعنی ایمان کی باتیں کریں، ایمان تازہ ہو، اور بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنی ہوگی تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے، تب ہم کامیاب ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے بارے میں بھی کہے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سند نازل کی، یہ سند جاری کی ہے، تو ہمارا ایمان بھی جب صحابہ کی طرح ہوگا تو ہمارے بارے میں بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سند جاری کریں گے۔ اسی پر تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق